السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم لوگ اس کے بعد پیٹ پھیر لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو، قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کا مکلف بنایا۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تورات لے کر کے آئے، جس میں ہدایت اور سعادت کی بات تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کتاب پر عمل کرو، پڑھو، تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر فوراً پہاڑ کو بھیج دیا۔ پہاڑ ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا، بالکل سائبان کی طرف سے، سائبان کی طرح چاروں طرف گھیر لیا تھا، اور قریب تھا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، عذاب کے شکار ہو جائیں۔ فوراً بنی اسرائیل کے لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، تورات کو سمجھیں گے اور اس کے احکام پر عمل کریں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کو ہٹا لیا، جیسا کہ کل کے درس میں اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ تو جب اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان پر قائم رہنے اور تورات کو مضبوطی سے پکڑنے کا ان کو مکلف بنایا تھا، بنی اسرائیل اس عہد و پیمان کو مکمل نہ کر سکی۔ اسی کو قرآن نے کہا: ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم لوگوں نے منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر لیا، یعنی اس عہد و پیمان پر عمل پیرا نہ ہو سکے، اللہ کے وعدے کو پورا نہ کر سکے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا انعام تھا کہ اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا اور ان پر انعامات کی بارش نازل کی، اور ایسی ایسی نعمتیں ان کو عطا کی کہ پہلے کے زمانوں میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا فضل، اس کا انعام اور اس کی رحمت کا ہی حصہ تھا کہ یہ سرکشی کرتے ہی جا رہے تھے، نافرمانی کرتے ہی جا رہے تھے، حد سے آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ رب العالمین کا فضل ان کے ساتھ شامل حال تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر رہا تھا، ان کو چھوڑ رہا تھا، ان کو موقع دے رہا تھا۔ دیکھیے، ہر آدمی اللہ کے عذاب سے، مصیبت سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس کا یہ فضل ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو نیکوکار میں سے ہیں، تہجد گزار میں سے ہیں، اچھے ہیں، ہم عذاب سے بچ گئے، ہم مصیبت سے بچ گئے، حادثہ ہونے والا تھا، لوگ ہلاک ہو گئے، ہم بچ گئے کیونکہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ
یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا فضل تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ہم بچ گئے، یہ اللہ کا احسان تھا، یہ اللہ کا انعام تھا، اللہ رب العالمین کی رحمت تھی کہ ہم بچ گئے۔ اپنی نیکی کو یاد کر کے اس طرح اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو نجات دی، قرآن کریم میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے بیان فرماتا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ ہم نے ان کو اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اپنی رحمت سے نجات دے دی۔ دوسری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ جب ہمارا عذاب قوم ہود پر آیا جو کافر قوم تھی، تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو نجات دے دی دردناک عذاب سے، رسوا کن عذاب سے، خطرناک عذاب سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا انعام ہے اور اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی عذاب سے بچ جاتا ہے، اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ رب العالمین کی وعید سے بچ جاتا ہے دنیا کے اندر۔ اور آخرت کے اندر بھی یہی چیز ہوگی، کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت میں ہم کو شامل کر لے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی ہمارے ساتھ تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہو، اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہو اور اس کا کرم نہ ہو تو پھر ہم بچ نہیں سکتے ہیں، ہم معصیت، گناہ، نافرمانی روز بروز کرتے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ ہم محفوظ ہیں، اللہ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچائے رکھا، ایک وقت تک ان کو بچائے رکھا، موقع دیا۔ اور بنی اسرائیل حد سے آگے بڑھتی ہی جا رہی تھی، نافرمانی کرتی ہی جا رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تمہارا عمل ایسا ہے کہ تم بالکل خسارہ اٹھانے والے میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، امین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔